the national anthem of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, I request your permission to begin the proceedings of the National Investiture Ceremony. Thank you. I request Qari Ehsanullah Kakar for recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. صدق اللہ العظیم. Ladies and gentlemen, we shall begin with Nishan-e-Pakistan, which is the highest civil award of the country. Janab Shaheed Zulfikar Ali Bhutto.
जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की एक कद आवर शख्सियत हैं। आपने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अनमिट नकूश छोड़े। आप एक करिश्माती शख्सियत के हामिल रहनुमा थे जिनके विजन ने पाकिस्तान की सियासत को नई शक्ल दी। आपकी ज़िंदगी काबिल ज़िक्र कामयाबियों से इबारत है। आपका सियासी सफ़र 1950 की दहाई के अवाइल में शुरू हुआ। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर आपका दौर पाकिस्तान की जारहाना ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील का बाइस बना। तहम बहैसियत सदर पाकिस्तान और बाद अज़ां वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर एक तरक्की पसंद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए भुट्टो साहब का विज़न अपने दौरे हुकूमत में नुमायाँ हुआ। आपकी क़यादत में 1973 के आइन का नफाज पाकिस्तान की आइनी तारीख़ में एक अहम संग मील साबित हुआ। भुट्टो साहब की ख़ारजा पॉलिसी का एजेंडा भी यकसा मौसर रहा। आपका मकसद पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में एक रहनुमा और तीसरी दुनिया में यकजहती के अलमबरदार के तौर पर मुतारिफ़ करवाना था। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में आपका अहम किरदार आपकी सफारती बसीरत और आलमी कद को वाज़ह करता है। भुट्टो साहब की मीरास रोशनी के एक मीनार की हैसियत से लीडरों और शहरियों दोनों को एक हकीकी जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के हसूल के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाती है। खिदमत आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमत के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान बादज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी साहबजादी मोहतरमा सनम भुट्टो वसूल करेंगी। We now pass on to the order of Imtiaz. Nishan Imtiaz. Air Marshal Retired Raja Shahid Hamid Marhum. एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद ने 1992 में मकामी सतह पर ख़ुद इनसारी के असूल के लिए एक साइंसी इदारे के क़याम का तसव्वुर पेश किया। वसी तर हम आहंगी के ज़रिए आपने पाकिस्तान के एक अहम प्रोग्राम के आगाज़ में बुनियादी किरदार अदा किया। कामिल यकीन, अंतक काविशों, ईमानदारी और अपनी इल्मी सलाहियतों की बदौलत आपने महदूद वसाइल और दरपेश रुकावटों के बावजूद इस मंसूबे को पाया तकमील तक भी पहुँचाया। आप अपनी रिटायरमेंट से वफ़ात तक तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर काम और समाजी खदमात अंजाम देते रहे। इंजीनियरिंग एरोस्पेस के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद मरहूम को निशान इम्तियाज़ बादज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी बेवा मोहतरमा नौरीन शाहिद वसूल करेंगी। निशान खिदमत जनाब सुल्तान अली अलाना। जनाब सुल्तान अली अलाना फ़िल वक्त हबीब बैंक लिमिटेड के चेयरमैन और आगा खान फ़ंड बराए इक़्तिसादी तरक्की के डायरेक्टर की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं। साल 2000 में हुकूमत पाकिस्तान के साथ आपके इश्तराक से पहले माइक्रो फाइनेंस बैंक का क़याम अमल में आया और आप उसके पहले चेयरमैन नामज़द हुए। आपने पाकिस्तान की जानिब से फ़ैटफ ज़वाबित की तामील के हवाले से अहम किरदार अदा किया, जिसे मालियाती माहिरीन की जानिब से सराहा गया। आपका किरदार पाकिस्तानी मालियाती मंजरनामे को तश्कील देने में बहुत अहम रहा है। खिदमत आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब सुल्तान अली अलाना को निशान खिदमत का एज़ाज़ अता किया है।
हिलाल शुजात SP मोहम्मद एजाज खान शहीद। SP मोहम्मद एजाज खान शहीद की ज़िंदगी बहादुरी, पेशावराना महारत और मिसाली कारकर्दगी से इबारत है। 27 फरवरी 2024 की रात 1 बजे आपको इतला मिली कि 2 ख़तरनाक दहशतगर्द जिनके सर की कीमत 70 लाख और 50 लाख रुपए थी, गंडियाल खेल के जंगल में मौजूद हैं। आप बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए अपनी टीम के हमरा उस जगह पहुँचे। दहशतगर्दों से मुकाबले में आप पर दस्ती बमों और ख़ुदकार हथियारों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में आप शहीद हो गए, मगर इस मुकाबले में दोनों दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने SP मोहम्मद एजाज खान शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेटी मोहतरमा खदीजा एजाज वसूल करेंगी। DSP अल्लामा इकबाल शहीद। 7 अगस्त 2020 की सुबह तकरीबन 9 बजे DSP अल्लामा इकबाल को एक इश्तहारी मुजरिम के घर पर मौजूदगी की खबर मिली। आपने इतला मिलते ही पुलिस पार्टी के हमरा उसके घर पर छापा मारा। आपने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुजरिम से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आपको गोली लगी और आप मौके पर ही शहीद हो गए। ताहम मुजरिम को उसके ऑपरेशन में हिलाक कर दिया गया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने DSP अल्लामा इकबाल शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेवा मोहतरमा साइमा वहाब वसूल करेंगी। DSP सरदार हुसैन शहीद। कांस्टेबल जहांजेब शहीद। कांस्टेबल इरशाद। 13 जनवरी 2023 की सर्द रात में नामालूम शरपसंदों ने हल्के और भारी हथियारों के साथ सरबंद पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। हमले की इतला फौरी तौर पर आला अफसरान और कंट्रोल रूम तक पहुंचाई गई। इस इतला के मौसूल होते ही DSP सरदार हुसैन और कांस्टेबल इरशाद और कांस्टेबल जहांजेब के साथ इस पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हुए। पुलिस फोर्स और दहशतगर्दों के माबैन कमोबेश 1.5 घंटा फायरिंग का तबादला होता रहा। फायरिंग के रुकने के बाद मालूम हुआ कि कांस्टेबल इरशाद जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जबकि DSP सरदार हुसैन और कांस्टेबल जहांजेब शदीद ज़ख्मी हैं। दोनों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। शुजात के शोबे में गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने तीनों शहदा को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। DSP सरदार हुसैन का एजाज़ आपके बेटे जनाब अहमद सरदार वसूल करेंगे। और कांस्टेबल जहांजेब का एजाज़ आपके बेटे जनाब मोहम्मद सदैस वसूल करेंगे।
कांस्टेबल इरशाद का एजाज़ आपके बेटे मोहम्मद सदैस वसूल करेंगे। इनका नाम भी मोहम्मद सदैस है। एडिशनल SHO अदनान अफरीदी शहीद। पच्चीस जुलाई 2023 को शाम 4:30 बजे एडिशनल SHO अदनान आफरीदी को एक मस्जिद में मशकूक सरगर्मी की इतला मिली, जिस पर आपने फौरी एक्शन किया। आप दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए मस्जिद में अकेले दाखिल हुए। सूरत हाल को हाथ से निकलते देखकर खुदकुश हमलावर ने अपनी खुदकुश जैकेट को धमाके से उड़ा दिया। आप भी इस धमाके की जद में आकर शहीद हो गए और मस्जिद भी ज़मीन बोस हो गई। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने SHO अदनान अफरीदी शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपके वालिद जनाब फजल अकबर वसूल करेंगे। SI तैमूर शहजाद शहीद। सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद ने कराची पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। टीम लीडर होने के नाते आप दहशतगर्दों के साथ बरसरे पैकार रहे और एक दहशतगर्द को ज़ख्मी भी किया। एक दहशतगर्द ने खुदकुश जैकेट से उड़ा दिया, जिसकी वजह से आपके चेहरे और जिस्म पर ज़ख्म आए, मगर आपने साबित कदमी से दहशतगर्दों का मुकाबला जारी रखा। दरिया असना एक गोली आपके माथे पर लगी और आप मौके पर ही शहीद हो गए। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने SI तैमूर शहजाद शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेवा मोहतरमा नबीला रऊफ़ वसूल करेंगी। लाइट हेड कांस्टेबल मोहम्मद फारूक शहीद। तीस जुलाई 2023 को लाइट हेड कांस्टेबल मोहम्मद फारूक अपनी पुलिस पार्टी के हमरा मामूल के गश्त पर थे। दो मोटरसाइकिल सवार जवानों को मशकूक तस्वर करते हुए आपने इनका पीछा किया। नतीजतन इन जवानों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आपने फायरिंग की परवाह न करते हुए गैर मामूली बहादुरी से एक दहशतगर्द को हिरासत में लेने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान दोनों 8 फुट गहरी नहर में जा गिरे। आप पहले ही फायरिंग से ज़ख्मी हो चुके थे। आपको फौरी तौर पर हस्पताल ले जाया गया, मगर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए आप खालिक के हकीकी से जा मिले। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने लाइट हेड कांस्टेबल मोहम्मद फारूक शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपके दामाद जनाब इमरान वसूल करेंगे। सिपाही मोहम्मद आसिफ शहीद। बाईस अप्रैल 2023 को सिपाही मोहम्मद आसिफ ने नॉर्थ नाज़माबाद में 2 मुसल्लह डाकुओं को बंदूक की नोक पर कीमती अशिया छीनते हुए देखा। आपने इंतहाई मुस्तैदी से एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने आप पर 2 गोलियां चलाईं।
جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو فوری قریبی ہسپتال لے جایا گیا مگر آپ جانبر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی محمد آصف شہید کو ہلال شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے والد جناب غلام مصطفیٰ وصول کریں گے۔ جناب اللہ رکھیو نندوانی۔ جناب اللہ رکھیو نندوانی ایک پرائمری اسکول کے استاد تھے۔ آپ نے ضلع کشمور کند کوٹ کے پسماندہ علاقوں کے سینکڑوں طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ آپ نے قتل کی دھمکیوں کے باوجود اپنے پیشے سے انتہائی لگن کا مظاہرہ کیا اور طلباء کو پڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کو 18 مارچ 2024 کو دن دہاڑے بدنام زمانہ مجرموں نے شہید کر دیا۔ آپ نے اپنی جان تو دے دی مگر ملک و قوم کے لیے ایک مثال اور امید کی ایک کرن چھوڑ گئے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اللہ رکھیو نندوانی مرحوم کو ہلال شجاعت بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ عائشہ خاتون وصول کریں گی۔ We move on to the order of Hilal Imtiaz. جناب ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ۔ جناب ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ کی اولین پہچان ایک انتہائی قابل اور دیانتدار سول سرونٹ کے طور پر ہے۔ سول سروس میں آپ کا شاندار کریئر 35 سال سے زائد عرصے پر محیط ہے، جس میں آپ نے عوامی خدمت، انتظامی امور، انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین اور مزدوروں کے حقوق، تجارت اور طرز حکومت اور ترقیاتی امداد کے شعبوں میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ ان خدمات کا دائرہ کار نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے صوبائی اور وفاقی حکومت کے علاوہ 5 بین الاقوامی ترقیاتی اداروں اور سول سوسائٹی کے لیے بھی نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ آپ نے مئی 2022 سے نومبر 2023 تک شدید معاشی بحران کے دوران 2 وزراء اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ورلڈ بینک واشنگٹن میں بطور پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپ نے پاکستان کے لیے $40 بلین کی سرمایہ کاری پر مشتمل ایک طویل مدتی حکمت عملی منظور کروانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آپ نے WTO میں پاکستان کی 3 سال 2015 سے 2018 تک نمائندگی کی۔ آپ کو WTO کی خصوصی کمیٹی برائے تجارت و ماحولیات کا متفقہ طور پر چیئرمین منتخب کیا گیا۔ اس دوران آپ نے عالمی تجارتی تنازع میں پاکستان کا مؤثر دفاع کیا اور WTO میں $100 ملین مالیت کی پاکستانی برآمدات کو غیر منصفانہ تجارتی پابندیوں سے محفوظ رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ مزید برآں بین الاقوامی تجارتی قوانین میں آپ کی مہارت کے اعتراف میں WTO نے آپ کو 23 ممالک کے درمیان جاری مشہور عالمی سٹیل اور ایلومینیم تجارتی تنازع میں ثالث مقرر کیا، جو نہ صرف پاکستان بلکہ سول سروس کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے۔ لیکن آپ کی سب سے نمایاں اور ہمیشہ رہ جانے والی خدمت کرمنل پروسیجر کوڈ میں دفعہ 174A کا اضافہ ہے۔ یہ قانونی ترمیم خواتین کے خلاف چولہے کی آگ سے جھلسنے کے واقعات کو روکنے کے لیے ایک مضبوط دیوار ثابت ہوئی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے
जनाब डॉक्टर सैयद तौकीर हुसैन शाह को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुरम आगा। मोहम्मद खुरम आगा अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बहुत से कलीदी ओहदों पर फाइज रहे हैं। बतौर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आपने 2010 के तबाहकुन सैलाब के बाद आइंदा सैलाब की रोकथाम के लिए कई तरक्याती मनसूबे पाया तकमील तक पहुँचाए। आपने इलाके में सकाफ़त और सियाहत के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी मकामात की बहाली के मनसूबे भी शुरू किए। बतौर चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान आपने दूर दराज इलाकों में भी रसद की फ़राहमी मुमकिन बनाई। बतौर चेयरमैन NHA आपने दिन रात की तगदो से 2022 के सैलाब के दौरान मुल्क भर की कौमी शाहराहों को मुकम्मल तौर पर खुला रखा। आप फ़िल वक्त बतौर सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला कानून नाफिज करने वाले इदारों के माबैन राब्ते और इंसदाद दहशत गर्दी की हिकमत अमलियों की तश्कील जैसे आम फ़राइज़ को खुश इसलूबी से अंजाम दे रहे हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुरम आगा को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब अली हैदर गिलानी। जनाब अली हैदर गिलानी को 2013 में अपने पहले इलेक्शन से 2 दिन कबल दहशतगर्द तंजीम अलकायदा ने अगवा कर लिया। 3 साल तक आप कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, जिसके बाद आपको अफ़गानिस्तान से एक फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए बाजियाब करवा लिया गया। इस कैद से रहाई के बाद से आप मुल्क भर के नौजवानों में इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। जनाब अली हैदर गिलानी की कहानी आपके गैर मामूली अज़्म हिम्मत, जुर्रत और जमहूरी इक़दार के साथ आपकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का मुकम्मल इज़हार करती हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अली हैदर गिलानी को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब हुसैन दाऊद। जनाब हुसैन दाऊद एक बुलंद पाया सरमायाकार और इंसान दोस्त शख्सियत है। आपने गैर मुल्की ज़र मुबादला की सरमायाकारी के ज़रिए पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। बतौर चेयरमैन दाऊद फाउंडेशन आपने 2005 के ज़लज़ले
اور 2010 کے سیلاب جیسی آفات کے دوران انسان دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران آپ نے 1 ارب روپے کی امداد بھی فراہم کی۔ انسان دوستی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب حسین داؤد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب خواجہ انور مجید۔ جناب خواجہ انور مجید پاکستان میں بند یونٹس کی بحالی کے میدان میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان یونٹس کی بحالی کے ذریعے آپ نے مقامی آبادی کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے ہیں اور ان کے معیار زندگی میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ پاکستان کے نمایاں صنعتی اور کاروباری گروپس میں شامل ہیں۔ آپ خطے میں زرعی ترقی، کسانوں کی امداد اور متعدد فلاحی سرگرمیوں کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے خواجہ انور مجید کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر شہریار۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر شہریار کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر کے بانی اور چیئرمین ہیں، جہاں روزانہ 600 سے زائد مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کو مفت رہائش اور کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے 40 سالہ کیریئر میں کینسر کے علاج کے سستے اور مؤثر طریقے متعارف کروانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے 80 قومی اور بین الاقوامی کلینکل ٹرائلز میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ طب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب پروفیسر ڈاکٹر شہریار کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر زریاب سیٹنا۔ جناب ڈاکٹر زریاب سیٹنا پاکستان میں زچگی، امراض نسواں اور بانجھپن کے شعبے میں 30 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ فی الوقت لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی زیر نگرانی یہ ہسپتال خواتین کو ان کے سماجی اور اقتصادی پس منظر سے قطع نظر مفت یا رعایتی نرخوں پر طبی علاج فراہم کرتا ہے۔ آپ اپنی ذاتی کاوشوں سے ہسپتال کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کرتے ہیں۔
جو کہ ہسپتال کی بہتری اور مریضوں کے علاج پر استعمال ہوتا ہے۔ طب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر زریاب سٹنا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جاوید جبار، جناب جاوید جبار اشتہارات، میڈیا اور انفارمیشن، دستاویزی اور کمرشل فلم سازی، سیاسی اور پارلیمانی امور، ماحولیات اور تعلیم کے شعبوں میں نمایاں کارناموں کی بنا پر جانے جاتے ہیں۔ آپ وفاقی کابینہ میں 3 مختلف ادوار میں اپنی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ 1973 میں موہنجو داڑو اور 1971 کے تناظر میں آپ کی لکھی ہوئی دستاویزی فلموں نے متعدد قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ حاصل کیے۔ آپ کی لکھی ہوئی فلم رام چند پاکستانی کو 2008 میں بہترین پاکستانی فلم کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ادب رائٹنگ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جاوید جبار کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محترمہ سعدیہ راشد، محترمہ سعدیہ راشد کو حکیم محمد سعید کے بعد ہمدرد پاکستان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ ہمدرد یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کے لیے فلاحی منصوبوں کا انعقاد بھی کرتی ہیں۔ آپ متعدد علمی جریدوں کے ذریعے آئندہ نسل کی بہترین تربیت بھی کر رہی ہیں۔ آپ کی علمی اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں جاپان کی جانب سے آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سعدیہ راشد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عامر حفیظ ابراہیم، جیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور موبیلنک مائکرو فائنانس بینک کے چیئرمین کی حیثیت سے جناب عامر حفیظ ابراہیم نے انتھک محنت کی ہے۔ آپ کی قیادت میں ڈیجیٹل اور فائنینشیل خدمات میں نمایاں توسیع ہوئی، جس سے ملک بھر میں افراد اور کاروباری ادارے خصوصاً خواتین اور پسماندہ طبقات با اختیار ہوئے۔ کاروبار سے ہٹ کر بھی آپ تعلیم اور صنعت کے درمیان خلا کو پر کرنے کے حامی رہے تاکہ نوجوان پاکستانیوں کو ڈیجیٹل دنیا میں ترقی کے لیے ضروری مواقع اور مہارات حاصل ہو سکے۔ مزید برآں کووڈ-19 کے دوران آپ نے پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے قیادت کا مظاہرہ کیا اور سب سے زیادہ
ضرورت کے وسائل اور امداد کو متحرک کیا۔ سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عامر حفیظ ابراہیم کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جمی انجینئر، جناب جمی انجینئر ایک مشہور آرٹسٹ اور انسان دوست شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پینٹنگز اور خطاطی کی بدولت بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان بنائی۔ آپ نے صوفی بزرگ برکت علی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی فن اور سماجی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آپ معذور افراد اور یتیموں کے لیے 260 آگاہی مہمات میں پیش رہے ہیں۔ ثقافت اور سماجی ترقی میں آپ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے آپ کو 2005 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جمی انجینئر کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عمر فاروق، جناب عمر فاروق فی الوقت جمہوریہ لائبیریا کے ایمبیسڈر ایٹ لارج کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ مشرق وسطیٰ، افریقہ اور پاکستان کے مابین دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے خصوصی ایلچی کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے انرجی اور ریل اسٹیٹ کے شعبوں میں آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ ابوظہبی ڈرائی پورٹس کے زیر انتظام معاہدوں کے ذریعے کراچی پورٹ کی توسیع کے منصوبے میں آپ کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عمر فاروق کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر نوید شیروانی، جناب ڈاکٹر نوید شیروانی گلوبل سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے ایک ممتاز رہنما اور موجد ہیں۔ آپ نے 15 سے زائد سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کی بنیاد رکھی یا انہیں اشتراک سے قائم کیا۔ ان کمپنیوں کی مجموعی مالیت 78 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ آپ کی کاوشوں نے ملک کی ٹیکنالوجی کے منظرنامے کو نمایاں طور پر وسعت دی۔ آپ کی کوششوں سے سعودی عرب، امریکہ اور پاکستان کے مابین $20 ملین سے زائد کی سرمایہ کاری ممکن ہوئی۔ آپ کی قابلیت اور جدت پسندی کے اعتراف میں
2019 میں آپ کو ستارہ قائد اعظم سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر نوید شیروانی کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ We move on to the order of Sitara-e-Shujaat. Captain Retired Hamza Anjum. انتیس جنوری 2024 کو دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ مچ ٹاؤن پر حملہ کر دیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ میں داخلے پر شدید مزاحمت کے بعد انہوں نے اپنا رخ اسسٹنٹ کمشنر مچ کے گھر کی جانب کر دیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ انجم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جوابی کارروائی کی اور دہشت گردوں کے گروہ کو 7 گھنٹے تک روکے رکھا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں ماجد بریگیڈ کے 10 اعلیٰ تربیت یافتہ دہشت گرد بھی مارے گئے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ انجم کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ملک سبز علی شہید۔ جناب ملک سبز علی کا تعلق ضلع باجوڑ کے شہزادہ خیل قبیلے کے ایک بہادر اور جرأت مند خاندان سے تھا۔ ایک سچے محب وطن کے طور پر آپ نے علاقے میں امن کے نفاذ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مثبت تاثر کو اجاگر کرنے میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ آپ کی انہی کاوشوں نے بہت سے ملک دشمن عناصر کو اپنے خلاف کر لیا۔ 22 نومبر 2023 کو آپ اپنی گاڑی کے قریبی نصب کیے ہوئے IED کے دھماکے کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ملک سبز علی شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ باچا جہاں وصول کریں گی۔ دی آرڈر آف ستارہ امتیاز۔ جناب محمد سمیع الرحمان۔ جناب محمد سمیع الرحمان نے مراکش میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کی کاروباری بصیرت، مراکشی ثقافت کی گہری سوجھ بوجھ اور عربی زبان پر مہارت نے آپ کو اقتدار کی راہداریوں تک رسائی فراہم کی۔ آپ ایک بہترین ذاتی روابط نے دونوں ملکوں کے مابین سیکیورٹی تعاون کی بنیاد رکھی۔ آپ کے تعاون کی بدولت ہی غیر قانونی پاکستانی شہریوں کو جبری ملک بدری کی بجائے عزت کے ساتھ وطن واپس بھیجنا ممکن ہوا۔ خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں
صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد سمیع الرحمان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب احمد اسحاق جہانگیر، جناب احمد اسحاق جہانگیر نے پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور سائبر خطرات سے نپٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے تمام متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ مل کر قومی سطح پر سائبر سیکیورٹی کی حکمت عملی کے نفاذ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے ذریعے پھیلائے جانے والے سماجی انتشار کی روک تھام کے لیے کوشاں رہے اور اپنی ماہرانہ بصیرت کی بدولت قومی سلامتی کے متعدد امور میں بھرپور کردار ادا کیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب احمد اسحاق جہانگیر کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر غلام محمد علی، جناب ڈاکٹر غلام محمد علی فی الوقت پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی پہلی تیز رفتار بریڈنگ سہولت گاہ کے قیام کی قیادت کی، جس کی بدولت مختلف انواع کی اجناس کی تیاری میں نمایاں تیزی آئی۔ آپ کے زیر قیادت وائرس سے پاک آلو اور زیادہ پیداوار اور موسمیاتی لچک جیسے خصائص کی حامل چاول، گندم، انگور اور کیلے کی نئی اقسام پر کامیاب تجربات ہوئے۔ یہ تمام کامیابیاں ملک میں خوراک کے تحفظ کے حوالے سے آپ کی خدمات کا اعادہ کرتی ہیں۔ آپ کو کوریا کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اعلیٰ ترین صدارتی اعزاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ سائنس زراعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر غلام محمد علی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عرفان نواز میمن، جناب عرفان نواز میمن نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی سمیت کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں۔ بطور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد آپ نے عوامی خدمت سے غیر معمولی وابستگی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے فرائض کو دانش مندی سے نبھایا، انتھک محنت کی اور نظام میں مثبت تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان نواز میمن کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سردار محمد آفتاب احمد خان وٹو، جناب سردار محمد آفتاب احمد خان وٹو جہانگیر آباد کیٹل فارم کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو کہ ساہیوال نسل کی گائے کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔
1915 سے قائم شدہ یہ فارم تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی زیر قیادت اس فارم کے جانور قومی اور عالمی ریکارڈ بنا چکے ہیں۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار جناب سردار آفتاب بٹو نے ساہیوال نسل کے تحفظ اور اس کی افزائش کے معیار کو برقرار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کے فارم سے اب تک تقریباً 15,000 مویشی بیرون ملک برآمد کیے جا چکے ہیں۔ سائنس لائف سٹاک کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سردار محمد آفتاب احمد خان بٹو کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر حامد عتیق سرور۔ جناب ڈاکٹر حامد عتیق سرور ایک ممتاز سول سرونٹ ہیں جنہوں نے وفاقی حکومت میں متعدد اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں۔ بطور چیف کمشنر انلینڈ ریونیو راولپنڈی اور اس سے قبل لاہور، آپ نے اپنے طے شدہ اہداف سے بڑھ کر کارکردگی دکھائی اور ٹیکس جمع کیا۔ اس طرح آپ نے آٹو ایس ایم ای، ای وی اور موبائل فون سے متعلق پالیسیوں کے مسودوں کی تیاری اور اطلاق میں اہم کردار ادا کیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ میں بھی آپ کا کردار نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر حامد عتیق سرور کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب علی سلیمان حبیب مرحوم۔ جناب علی سلیمان حبیب ایک جہاندیدہ اور انسان دوست شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی کاوشوں سے کم وسائل رکھنے والے بچوں کے لیے معیاری تعلیم کو ممکن بنایا۔ آپ نے متعدد ہسپتالوں کو بھی مالی امداد فراہم کی تاکہ وہ غریب مریضوں کو معیاری علاج فراہم کر سکیں۔ آپ نے میڈ ان پاکستان منصوبے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور کئی وزرائے اعظم کو مقامی صنعت اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے مفید مشورے دیے۔ آپ کی خدمت خلق کی میراث آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب علی سلیمان حبیب مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب میکائل حبیب وصول کریں گے۔ جناب وقار الدین سید اور جناب ایاز خان۔ جناب وقار الدین سید اور جناب ایاز خان نے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے پاکستان کے ڈیجیٹل دفاع کو مضبوط کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ دونوں نے بچوں کے جنسی استحصال، دہشت گردی، مالی دھوکہ دہی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی خلاف ورزیوں جیسے اہم شعبوں میں خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ منظم سائبر کرائم کی بدلتی ہوئی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دونوں نے ایسی پالیسیوں کا نفاذ کیا جس سے عوام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو فروغ ملا اور سائبر کرائم رپورٹنگ آسان ہو گئی۔
خدمات عامہ کے شعبے میں آپ دونوں کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وقار الدین سید اور جناب ایاز خان کو ستارہ امتیاز کے اعزازات سے عطا کیا۔ جناب وقار الدین سید۔ جناب ایاز خان۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق کو جب 40 سال کی عمر میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج پشاور کا وائس چانسلر تعینات کیا گیا تو آپ پاکستان کی تاریخ کے کم عمر ترین وائس چانسلر بن گئے۔ آپ کی قیادت میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے گزشتہ 4 سالوں میں طرز حکمرانی، مالی استحکام، تعلیم معیار اور ریسرچ کے میدان میں بے مثال ترقی حاصل کی ہے۔ آپ کی کاوشوں سے یونیورسٹی کو 5 ارب روپے کی بیرونی امداد کی فراہمی ممکن ہوئی۔ آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے بہترین ریسرچر اور بہترین استاد کے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ صحت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب امتیاز حسین۔ جناب امتیاز حسین ایک صاحب بصیرت کاروباری شخصیت ہے۔ آپ کی قیادت میں امتیاز ایک چھوٹے سے کریانہ سٹور سے ایک قومی سطح کی ریٹیل چین بن گیا، جس سے ملک کے 4 صوبوں میں 31 سٹورز ہیں۔ آپ نے ریٹیل انڈسٹری میں جدت انگیز تصورات متعارف کروائے اور عمدگی کے نئے معیار قائم کیے۔ آپ کی جدت پسندی کی بدولت ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہوئے۔ 2024 میں آپ پاکستان کے سب سے زیادہ انفرادی ٹیکس دہندہ کے طور پر منظر عام پر آئے۔ خدمات عامہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب امتیاز حسین کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جمیل احمد۔ جناب جمیل احمد تقریباً 3 دہائیوں سے کابینہ ڈویژن میں گراں قدر عوامی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو اپنے کام میں مہارت کی بنا پر بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ اس ابتدائی ٹیم کا حصہ بھی ہیں کہ جس نے ای فائلنگ سسٹم کا اطلاق کیا۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے دوران آپ نے عوامی خدمت میں حصہ لے کر اپنے بے لوث عزم و ہمت کا ثبوت دیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں
آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جمیل احمد کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سید اظہر حسنین آبدی۔ جناب سید اظہر حسنین آبدی ایک ممتاز ماہر تعلیم اور کیریئر کاؤنسلر ہیں۔ آپ ملک بھر کے ہزاروں طلباء کو بیرون ملک اسکالرشپس حاصل کرنے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جس سے انہیں عالمی معیار کی یونیورسٹیوں میں داخلے کے مواقع ملتے ہیں۔ آپ پاکستان آرمی کے تعلیمی مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آپ کی خدمت کے اعتراف میں آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید اظہر حسنین آبدی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ظفر وقار تاج۔ جناب ظفر وقار تاج نے جدید موسیقی اور دل گرفتہ اشعار کے ذریعے شینہ شاعری کو حیات جاوداں عطا کی ہے۔ آپ کو اپنے 4 شعری مجموعوں کی بدولت چند کم عمر ترین شعراء میں گردانا جاتا ہے۔ آپ کی موسیقی کو نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ اندرون اور بیرون ملک پذیرائی حاصل ہے۔ آپ کے کئی گانے اور دھنیں مختلف زبانوں میں دوبارہ گائے جا چکے ہیں۔ ادب شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ظفر وقار تاج کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد حسین عرف مراد صدپارہ مرحوم۔ جناب محمد حسین عرف مراد صدپارہ ایک عظیم پاکستانی کوہ پیما تھے۔ آپ کی وجہ شہرت وہ پیچیدہ مہمات تھیں کہ جن میں آپ خطرناک بلندیوں پر پھنسے ہوئے ساتھی کوہ پیماؤں کی لاشیں واپس لائے۔ K2 کی چوٹی پر اپنی قمیض اتارنا اور 2023 میں بغیر اضافی آکسیجن لیے 6 دنوں میں دوبارہ نانگا پربت جیسے خطرناک پہاڑ سر کرنا آپ کی غیر معمولی جسمانی قوت اور ناقابل تسخیر قوت ارادی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کھیل کوہ پیمائی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد حسین عرف مراد صدپارہ مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ زینت بی بی وصول کریں گی۔ جناب بہروز حسین بلوچ۔
جناب بہروز حسین بلوچ عرف میر بہروز ریگی نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ آپ کی انتھک کوششوں سے سوڈان میں جھڑپوں میں پھنسے ہوئے 1047 پاکستانیوں کا انخلا ممکن ہوا۔ ان پسماندہ حال پاکستانیوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ محدود وسائل کے باوجود یہ کامیابی آپ کی انسان دوستی، قائدانہ صلاحیتوں اور وسیع تجربے کی عکاسی ہے۔ سماجی خدمت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب بہروز حسین بلوچ کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محترمہ ثنا ہاشوانی اور محترمہ صفیناز منیر۔ محترمہ ثنا ہاشوانی اور محترمہ صفیناز منیر نے خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کی معاشی ترقی کے فروغ کے لیے 1989 میں ثنا صفیناز برانڈ کی بنیاد رکھی۔ یہ کاروبار گھریلو سطح سے شروع ہوا، اب ملک بھر میں 38 سٹورز پر پھیل چکا ہے۔ ان سٹورز میں 50% سے زائد خواتین اپنا روزگار کماتی ہیں۔ آپ دونوں نے کاروبار کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں پر بھی مساوی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ ڈاؤن سنڈروم اور کینسر جیسی بیماریوں سے متعلق آگاہی اور متعدد NGOز کے ساتھ شراکت داری آپ دونوں کی انسان دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے آپ دونوں کو ستارہ امتیاز کے اعزازات عطا کیے ہیں۔ محترمہ ثنا ہاشوانی۔ محترمہ صفیناز منیر۔ We move to the President's Pride of Performance. جناب نوید احمد فرید بھٹی۔ جناب نوید احمد فرید بھٹی نے اپنی محنت اور جدت پسندی سے خطاطی کے شعبے میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ آپ کے فن پارے 80 انفرادی اور 48 اجتماعی نمائشوں میں پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ نے ایک منفرد انداز خط ماہی متعارف کروایا جو آپ کی تخلیقی صلاحیت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کے فن پارے وزیر اعظم سیکریٹریٹ، متعدد وزارتوں اور اہم سرکاری اور عسکری اداروں کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان اور بیرون ملک 200 سے زائد مساجد کو اپنے فن خطاطی سے آراستہ کیا ہے۔ فن خطاطی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نوید احمد فرید بھٹی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔
मोहतरमा अनिका बानो, मोहतरमा अनिका बानो ज़िला गांचे बल्तिस्तान की एक पुरअज़्म मुअल्लिमा हैं। 2006 में जब आपके यहाँ एक समात से महरूम बेटी की वलादत हुई तो इस आजमाइश से नबर्द आज़मा होने के लिए आपने इशारों की ज़ुबान की तरबियत और बहरे बच्चों की तालीम में महारत हासिल की। आपने ये तरबियत सिर्फ़ अपने तक महदूद न रखी बल्कि इसी तर्ज के बच्चों की तालीम के लिए स्कर्दू में एक स्कूल कायम किया है। अपने शौहर के शाना बशाना आपने एक NGO कायम की और समाज से महरूम बच्चों की शनाख्त और मदद के लिए घर घर मुहिम का आगाज़ किया। आपसे तालीम याफ्ता बच्चे मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने काम की नुमाइश कर चुके हैं। तालीम के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा अनिका बानो को सदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। जनाब बरकत शाह, जनाब हेड मास्टर रिटायर्ड बरकत शाह वादी एस्तोर के इलाके दशकन के एक साहब बसीरत मुअल्लम हैं। आपने अपनी ज़िंदगी की 4 दिहाइयाँ इस दूर दराज इलाके के मकीनों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने में वक्फ़ कर दी। आपने महदूद वसाइल और कम तालीमी आगही के माहौल में बच्चों और उनके वालदैन को तालीम हासिल करने पर कायल किया। आपकी बेपायां काविशों और अनथक जुस्तजू से लड़कों और लड़कियों के अलहदा स्कूल का क़याम मुमकिन हुआ। आपसे तालीम हासिल करके सैकड़ों तलबा आज मुल्क भर के मुतअद्दिद शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तालीम के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब बरकत शाह को सरदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। We move to the order of Sitara-e-Qaid-e-Azam. Mr. Haidar Kurbanov. Mr. Haidar Kurbanov earned his master's degree in Tajik and Urdu languages in 1986 and joined the Faculty of Oriental Languages at the Tajik National University in 1995. His passion for literature and culture, evident since his student days, culminated in a PhD in 2015 on the life and works of Hafiz Jalandhari, the renowned Pakistani poet and author of Pakistan's national anthem. With over 140 publications, Mr. Kurbanov has explored the works of Allama Iqbal, Hazrat Sultan Bahu, and other Urdu and Persian poets. As the head of the Urdu department in charge of Pakistan Study Center at the Tajik National University, he has authored 2 books, Urdu Phonetics and Urdu Grammar for Tajik Students. A founding member of the Pakistan-Tajikistan Friendship Society, his efforts in fostering cultural and academic ties have been widely recognized, enhancing bilateral relations and projecting the positive image of Pakistan.
In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Mr. Haider Kurbanov the award of Sitara-e-Qaid-e-Azam. Dr. Christine Schmotzer. Dr. Christine Schmotzer, a dedicated German physician, has devoted her life to treating individuals in Pakistan suffering from leprosy, tuberculosis, and various eye and skin diseases. Since 1993, she has served as the director of Rawalpindi Leprosy Hospital and in 1995 assumed the role of medical director for aid to leprosy patients. Renowned nationally and internationally for her expertise, she has been Pakistan's focal point for leprosy at the World Health Organization since 1999. Dr. Schmotzer introduced the innovative Skin Camps project, offering free examinations in leprosy-affected regions to facilitate early diagnosis and treatment. Her commitment to capacity building is evident through the annual training of approximately 100 postgraduate dermatology trainees. Beyond her medical endeavors, she led significant relief efforts in the Hazara division following the 2005 earthquake, as well as during the 2010 and 2022 floods, benefiting over 100,000 people. Dr. Schmotzer's selfless service continues to impact Pakistan's healthcare landscape profoundly. In recognition of her outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Dr. Christine Schmotzer the award of Sitara-e-Qaid-e-Azam. The Order of Tamgha-e-Pakistan. Mr. Agostino da Polenza. Mr. Agostino da Polenza, an internationally recognized expert in high-altitude mountaineering and search and rescue, has led numerous expeditions to the world's highest peaks, including 5 to K2. His mountaineering journey began at the age of 19, inspired by his family's legacy, including his cousin, the legendary Walter Bonatti. He ascended K2's North Ridge in 1983 and later summited Gasherbrum 1 and 2. His organization, EV-K2-CNR, has contributed significantly to Pakistan's mountaineering landscape through training programs for high-altitude porters and environmental initiatives like the Glacier Cleanup Campaign in Gilgit-Baltistan. In 2024, Mr. Agostino da Polenza planned an all-female Pakistani-Italian expedition. His work has also advanced climate research, documenting over 13,000 glaciers in Pakistan. Honored as a Knight of the Order of Sporting Merit in Italy, his publications include K2, the North Edge, and Everest K2 Dream Mountains. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Mr. Agostino da Polenza the award of Tamgha-e-Pakistan. Professor Valeria Piacentini.
Professor Dr. Valeria Piacentini, a distinguished researcher, academic, and archaeologist, has contributed significantly to Pakistan's cultural heritage, particularly in preserving Lok Virsa. She has actively participated in international conferences, including the 1994 Artisans at Work Conference in Islamabad, where she presented her work on nature and decorative motifs in Islamic arts. Professor Piacentini has collaborated with the Islamic Research Institute in Islamabad, delivering lectures and facilitating a memorandum of understanding between the Institute and the Catholic University of Milan. Her archaeological work spans Balochistan's Mekran and Kharan regions and Bambor in Sindh. Her publications, including traces of early Muslim presence in Mekran and studies on Sindh, have deepened the understanding of Pakistan's historical and cultural landscape. Her multidisciplinary research has fostered interfaith harmony and strengthened Pakistan-Italy relations. In recognition of her outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Professor Valeria Piacentini the award of Tamgha-e Pakistan. The Order of Tamgha-e Imtiaz. Janab Sayyid Shakil Shah. जनाब सैयद शकील शाह ने बतौर डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जदीद खतूत पर इस्तवार किया और इसकी डिजिटलाइजेशन में कलीदी किरदार अदा किया। आपने वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और डिलीवरी यूनिट के क़याम में भी अहम किरदार अदा किया है। आपको 2019 से 2022 तक कैरिक इंस्टीट्यूट में बतौर डायरेक्टर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एज़ाज़ हासिल हुआ, जहां आपकी तवज्जो ख़ित्ते में तजारत और टेक्नोलॉजी के ज़रिए बाहमी राब्ते पर मरकूज़ रही। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सैयद शकील शाह को तमग़ा-ए इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब अशद जवाद। जनाब अशद जवाद पाकिस्तान कस्टम सर्विस के एक अफसर के तौर पर महसूलात की वसूली को बढ़ाने और बैनुल-अक़वामी तजारत में सहूलतकारी की कोशिशों को तेज़ करने के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं। आपने टैक्स पॉलिसी में महारत की बिना पर कस्टम्स के अमल को खुद कार बनाने और रिस्क में कमी लाने में कलीदी किरदार अदा किया है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अशद जवाद को तमग़ा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब अमीन मोहम्मद लाखानी। जनाब अमीन मोहम्मद लाखानी ने गुज़श्ता 35 सालों में सिंगापुर के एज़ाज़ी काउंसिल जनरल
کے طور پر دونوں ممالک کے مابین تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے اقتصادی، ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں سمیت کئی شعبوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ آپ کی پرعزم کوششوں سے تجارت اور کاروبار کو عروج حاصل ہوا اور پاکستان کے لیے ویزا کے اجراء میں آسانیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی کاوشوں سے اب تک 2 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب امین محمد لاکھانی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ریحان مہتاب چاولہ۔ جناب ریحان مہتاب چاولہ پیشے کے لحاظ سے بزنس مین مگر جذبے کے لحاظ سے سماجی کارکن اور انسان دوست شخص ہیں۔ سال 2022 میں آپ نے پاکستان کے لیے 1.9 ملین امریکی ڈالر سے زائد قیمتی زر مبادلہ حاصل کیا۔ آپ کا ادارہ ملک میں 10,000 سے زائد افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ مہتاب الدین چاولہ فاؤنڈیشن نامی فلاحی تنظیم کے تحت آپ کے سماجی کاموں میں متعدد ہسپتالوں اور NGOs کی مالی امداد، بچوں کے لیے ایک یتیم خانہ اور سول ہسپتال میں ایک لیبارٹری کا قیام بھی شامل ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ریحان مہتاب چاولہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سید جواد حسین جعفری۔ جناب سید جواد حسین جعفری اردو، انگریزی، گجراتی، پہاڑی اور کشمیری زبانوں میں درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ ایک ادبی ماہنامہ تہذیب کے بانی بھی ہیں۔ 1992 میں حکومت آزاد کشمیر نے کشمیری زبان اور ادب کے فروغ کے لیے کشمیر کلچرل اکیڈمی نامی ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو اس ادارے کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں آپ اس ادارے کے چیئرمین بھی رہے۔ ادب شاعری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید جواد حسین جعفری کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عثمان قمر۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عثمان قمر نسٹ میں ڈیٹا سائنس کے پروفیسر اور کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں۔ آپ 200 سے زائد تحقیقی مقالے شائع کروا چکے ہیں اور
ڈیٹا سائنس اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں سب سے زیادہ حوالہ دیے جانے والے محققین میں شامل ہیں۔ آپ 5 کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قابلیت کی بنا پر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے متعدد تحقیقی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ انجینئرنگ، ڈیٹا سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب پروفیسر ڈاکٹر عثمان قمر کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محترمہ ڈاکٹر سارہ قریشی، محترمہ ڈاکٹر سارہ قریشی گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے کنٹریلز فری ایئر کرافٹ انجن تیار کر رہی ہیں، جو کہ ہوا بازی کی صنعت میں انقلابی تبدیلی کا موجب بنے گا۔ اس انجن کی بدولت دوران پرواز ایندھن کے اخراج سے حاصل ہونے والے پانی سے مصنوعی بارش پیدا کی جا سکے گی۔ آپ نے جہازوں کے لیے لو نوائز سپرسونک انجن بھی ایجاد کیا ہے، جس کو بین الاقوامی پیٹنٹ بھی حاصل ہوئے ہیں۔ آپ کی قابلیت کی بنا پر آپ کو دنیا کے 15 بہترین ایروسپیس پروفیشنلز میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں جناب ڈاکٹر اکرام اللہ خان، جناب ڈاکٹر اکرام اللہ خان امراض جلد کے ماہر ہیں۔ آپ پمز میں ڈرمٹالوجی کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائے اور اس کو اعلیٰ ڈگری کی تربیت دینے والے ادارے کے طور پر منظوری دلوائی۔ آپ لیزر ٹیکنالوجی میں ایک پیش رو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے جلد کے کینسر کے علاج کے لیے سرجیکل طریقہ کار کا اطلاق متعارف کروایا۔ طب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر اکرام اللہ خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد یوسف خان، جناب محمد یوسف خان نے بطور فارسٹ آفیسر سوات اور ہزارہ میں سینکڑوں ایکڑ جنگلات کی اراضی پر غیر قانونی قبضے اور پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے اکاؤنٹس میں 220 ملین روپے کے فراڈ کا پردہ فاش کیا۔ 2009 میں جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لوور دیر میں آپریشن کا آغاز کیا تو آپ نے تمام مشکلات اور نتائج سے قطع نظر ان کو قیمتی معلومات اور ہر ممکنہ مدد فراہم کی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد یوسف خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سرور منیر راؤ، جناب سرور منیر راؤ 35 سالہ تجربے کے حامل ایک ممتاز میڈیا شخصیت ہیں۔ آپ
मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों में स्टडी बोर्ड्स के रुकन हैं और कौमी अखबारात में कालम भी लिखते हैं। आप CNN और BBC जैसे आलमी इदारों के साथ भी काम कर चुके हैं। आप वो पहले पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं कि जिन्होंने 2003 में अमेरिका इराक जंग के महाज की बराह रास्त कवरेज की। अलावाज़ी आप मोगाडिशु से सोमालिया सिविल वॉर और 1991 में कुवैत इराक खलीजी जंग की भी बराह रास्त रिपोर्टिंग कर चुके हैं। सहाफ़त के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सरवर मुनीर राव को तमग़ाए इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब हसन अयूब खान। जनाब हसन अयूब खान ने 2009 में न्यूज़ 1 TV से अपने सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ किया। आप अहम अदालती कार्रवाइयाँ, हाई प्रोफाइल सरकारी इजलासों और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस की रिपोर्टिंग में पेश रहे। तस्दीक शुदा मालूमात फ़राहम करने के हवाले से आपकी बेमिसाल सलाहियत ने आपको इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त में एक काबिल एतमाद आवाज़ के तौर पर मनवाया। आप मुतअद्दिद चैनल्स पर सियासी तज्ज़िया नगार के तौर पर शरीक होते हैं, जहां आप गवर्नेंस, अदालती अमूर और पॉलिसी मामलात पर गहरी बसीरत फ़राहम करते हैं। सहाफ़त के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब हसन अयूब खान को तमग़ाए इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आबिद मेहदी काज़मी। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आबिद मेहदी काज़मी फ़िज़ियोथेरेपी में एक वसी तजर्बे के हामिल हैं। आपने मरीज़ों की देखभाल और बहाली पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हुए इलाज के जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाए। आपके 30 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स मारूफ जर्नल्स में शाया हो चुके हैं और आपको 2 पेटेंट्स मुतारिफ़ करवाने का एज़ाज़ भी हासिल है। तिब के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आबिद मेहदी काज़मी को तमग़ा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब मीर नादिर खान मक्सी। जनाब मीर नादिर खान मक्सी ने पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स की तरक्की और फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। जल मक्सी रैली के नाम से शुरू होने वाले ऑफ रोड इवेंट के ज़रिए आपने पाकिस्तान के दिलकश मनाज़िर को उजागर करके सियाहत को फ़रोग़ दिया, जिसको बैरून मुल्क भी पज़ीराई हासिल हुई। आप रेसिंग के शौकीन नौजवानों को इस खेल के बारे में रहनुमाई भी फ़राहम करते हैं। आप इस खेल को कौमी सतह पर मुतारिफ़ करवाने के लिए भी कोशा हैं। खेल रेसिंग के शोबे में
آپ کی نمایاں کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب میر نادر خان مکسی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ The Order of Tamgha-e-Qaid-e-Azam. And this, ladies and gentlemen, would be the last civil award for today. Professor Shenmin Liu. Professor Shenmin Liu, Chief Scientist and Professor at the Institute of Drug Discovery, Ningbo University, is a prominent figure in neuropharmacology, behavioral sciences, and space medicine. He has collaborated with the prestigious organizations such as the World Health Organization, the National Expert Committee of Laboratory Animals, and the Chinese Laboratory Animal Association. Since 2003, he has served as a senior advisor to the National Administration of Traditional Chinese Medicine, TCM. In 2020, Professor Liu became the founding director of the Sino-Pakistan Cooperation Center on TCM, fostering collaboration amongst 15 Chinese and 3 Pakistani institutions. His partnerships with the International Center for Chemical and Biological Sciences at the University of Karachi has enabled the training of over 50 Pakistani researchers in China and facilitated clinical trials of various TCM products and vaccines in Pakistan. Recently, he played a key role in launching the Seeds in Space program for Pakistan, further strengthening scientific ties between the two countries. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Mr. Shenmin Liu the award of Tamgha-e-Qaid-e-Azam. Mr. President, may I have your permission to close the investiture ceremony? Thank you. Ladies and gentlemen, the formal proceedings of the National Investiture Ceremony are now over. Thank you.